ویسے حقیقت یہ ہے خواہشوں کی طرف اگر جاتے ہیں تو یہ کبھی پوری نہیں ہوتی. یوں کہیں کہ آج تک کسی کی ہر خواہش پوری ہوئی نہیں ہے. ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے کہ مجھے بھی پورا کیا جائے. دوسری خواہش کو پورا کرتے ہیں تو خواہشوں کی ایک لمبی قطار ہمیں نظر آتی ہے کہ ہماری باری کب آئے گی. وہ مشہور شاعر متنبی نے کہا تھا کہ ما قضا احد منها لبانته ومن انتهى ارب الا الى اربی، کہ اس دنیا سے آج تک کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکا. ایک ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے تو دوسری ضرورت سامنے آ چکی ہوتی ہے کہ اب میری باری ہے. لیکن مومن جو ہے نا، اس کا طرز فکر اور ہے. مسلمان اگر دل میں کوئی خواہش بھی رکھتا ہے تو اس میں بھی حسن نیت کا پہلو ہونا چاہیے. غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ جو خواہشیں رکھیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. بحیثیت مسلمان ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے صرف کردار کا حساب لیا جائے گا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہماری خواہشات کا بھی حساب لیا جائے گا، ہمارے ارادوں کا بھی حساب لیا جائے گا. کہنے کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب نیکی کا خیال آتا ہے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، جبکہ برائی کا خیال جتنا بھی پکا ہو، دائیں جانے والا فرشتہ بائیں جانے والے فرشتے کو روکتا رہتا ہے کہ ابھی تک نہیں لکھنا، جب تک یہ بندہ برائی نہ کرے تب تک تم نے نہیں لکھنا. اس مسئلے کی بھی ہم اصلاح کریں. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پورے عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ نیکی کا خیال دل میں لاتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گا، تو یہ چونکہ اچھا خیال ہے نیکی کا جو ہے، تو اس اچھے خیال کا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. اور جب وہ نیکی کرے گا تو اس نیکی کا ثواب بھی لکھ لیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص برائی کرنے کا پختہ خیال کر لیتا ہے، دل میں عزم مصمم کر لیتا ہے، اور بس اب موقع کی تلاش ہوتی ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے، ورنہ اپنے طور پر اس کا ارادہ پختہ ہے کہ جیسے مجھے یہ موقع ملے گا تو میں یہ برائی کروں گا، یہ بھی گناہ ہے. یہ گناہ ہونا بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ ایک برائی کا خیال اور پھر اتنے پورے پکے ارادے سے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف عمل اور کردار کا حساب نہیں ہے، خواہشات کا بھی حساب ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نے کس طرح کی خواہشوں کو پالا ہے، ہم نے کس طرح کی امیدوں کو دل میں جگہ دی ہے. وہ خواہشیں پاک صاف ہیں، وہ خواہشیں اچھی ہیں، وہ امیدیں اچھی ہیں، اس میں دینی نقطہ نظر ہے، اس میں کوئی دینی پہلو بھی ہے، یا محض نفس کی ایک تمنا ہے، یا محض ایک شیطان اور نفس امارہ کے وار کی وجہ سے کوئی ایک ناجائز خواہش ہے. نہیں، مسلمان جیسے عمل اچھا کرتا ہے تو اس کی نیتوں میں بھی اچھائی موجود ہوتی ہے، حسن اس کا موجود ہوتا ہے. کیوں کہا گیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ؟ کہ بعض اوقات عمل اتنا جاندار نہیں ہوتا جتنا اس عمل کی نیت جاندار ہوتی ہے. بعض اوقات عمل کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا خلوص نیت کی وجہ سے اس عمل کی نیت کے اندر اللہ ثواب ڈال دیتا ہے. جناب حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کچھ عمل ہوتے تو چھوٹے ہیں، لیکن نیتوں کا خلوص ان چھوٹے عملوں کو بڑا عمل کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اور کچھ عمل بظاہر ہوتے بڑے ہیں، لیکن نیتوں کے آداب پورے نہ کرنے کی وجہ سے وہ بڑے عمل اللہ کی بارگاہ میں چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو جس طرح ہمیں عمل کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، ویسے ہی ہمیں نیت کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. جیسے کردار کے آداب ہوتے ہیں، عمل کے آداب ہوتے ہیں، ایسے ہی نیت کے بھی آداب ہوتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر ان خواہشوں کا، ان نیتوں کا، ان امیدوں کا حساب کتاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور جس کی تعلیم و تربیت ہمارے اوپر فرض ہے. اب یہ دیکھیے، کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی مراد. بڑی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نویٰ. تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر اس شخص کو ویسے ہی ملنا ہے
جیسی اس نے نیت کی ہے۔ تقدیر کا کبھی نظام ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو کچھ نیت کرتا ہے وہ نیت قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بعد کی بات ہے کہ اس نے یہ نیت کی کیوں تھی۔ اچھا، جیسی اس نے نیت کی تھی اللہ نے اس کو موقع بھی دے دیا تو وہ اس کے تقاضوں کو پورا کر بھی سکا یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جناب حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مصعب بن زبیر، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور عبد الملک بن مروان، یہ بنو امیہ کا دور تھا، یہ حضرات بیٹھے تھے ایک مسجد کے اندر، تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یار نیتیں ہر ایک کی ہوتی ہیں، خواہشیں ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں، آؤ آج اپنی خواہشیں نا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ میری بات ذرا آپ غور سے سنیں، غریب ہے، امیر ہے، کوئی شخص مالی حیثیت میں جس پوزیشن میں بھی ہے، سوچتا ہر ایک آدمی ہے، نیتیں ہر بندہ باندھتا ہے، دل میں امیدیں خواہشیں ہر شخص پالتا ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر ان نیتوں اور خواہشوں کو اللہ کی بارگاہ میں سامنے رکھ دیا جائے تو پھر انسان حساب لیتا ہے کہ یہ نیتیں واقعی ایسی ہیں جن کے اندر ہم نے جینا مرنا بنا رکھا ہے، یہ خواہشیں اتنی پاک ہیں کہ ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ اپنی اپنی خواہشیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو ایک نے یہ خواہش پیش کی کہ میرا دل ہے، میری نیت ہے، میری سوچ ہے، میری خواہش ہے کہ میں حرم کی پاسبانی کروں، مجھے حرم کی خلافت مل جائے، میں وہاں کی نگرانی کروں۔ کسی نے قریش کی کسی خوبصورت عورت سے نکاح کی بھی خواہش رکھی، ٹھیک ہے، سنت ہے، جائز ہے، ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے اچھے مقصد کے لیے یہ نیت کی ہوگی۔ اور عبد الملک بن مروان نے ایک اقتدار اور حکومت کی خواہش کی، اور حضرت عروہ بن زبیر جو تھے نا، انہوں نے کہا کہ یار میری جو خواہش ہے نا وہ تم تینوں سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو حضرت عروہ بن زبیر نے جواب دیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجھے علم اور پرہیزگاری مل جائے اور آخرت میں صرف رب کی رضا مل جائے۔ کمال یہ ہے، نظام تقدیر دیکھیں، قدرت کو دیکھیں کہ جس نے جو خواہش اللہ کی بارگاہ میں رکھی تھی نا اسے وہ مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حرم کی پاسبانی ملی، حضرت مصعب بن زبیر کی نکاح والی خواہش پوری ہوئی، عبد الملک بن مروان جانشین بنا اور اسے حکومت مل گئی، اور خدا نے عروہ بن زبیر کے حصے میں علم بھی ڈال دیا، زہد و تقوی بھی ڈال دیا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق کل بروز حشر رب کی رضا بھی ان کے حصے میں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی قبولیت کا ایک مقام ہوتا ہے، ہم بڑی جستجو کے ساتھ رب کی بارگاہ میں اپنی کسی خواہش کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خود کو ٹٹولنے کی تو کوشش کریں کہ وہ خواہشیں کس طرح کی ہیں، ان خواہشوں میں دین کا حصہ کتنا ہے، ان خواہشوں میں اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا کا حصہ کتنا ہے، ان خواہشوں میں دین کا فائدہ کتنا ہے، کہیں ان خواہشوں میں میرے نفس کا تو حصہ نہیں ہے۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم انسان ہیں، ہم حساس ہیں، ہم متحرک بالارادہ ہیں، حرکت کرتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو، سوچتے ہیں، سوچے ہوئے کو پھر ختم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ارادے باندھتا ہوں اور پھر توڑ دیتا ہوں، شعر ہے، ارادے باندھتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ ایسا ویسا ہونے کے چکر میں نا ہم ارادے باندھتے بھی ہیں پھر توڑ بھی دیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ارادے باندھتے کس طرح کے ہیں، خواہشیں پالتے کس طرح کے ہیں۔ اگر وہ خواہشیں اس لائق ہیں کہ انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکھا جا سکتا ہے، تو پھر کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہ خواہشیں نیک ہونی چاہیے، وہ ارادے پاک صاف ہونے چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے 3 خواہشیں ایسی رکھتا ہوں جو میری ادنا سمجھ کے مطابق جس طرح کا بھی انسان ہے وہ 3 خواہشیں اس کے من کا حصہ ضرور ہیں، اس کے سینے میں وہ 3 خواہشیں اپنی جگہ ضرور بناتی ہیں۔ ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پاس قوت اور طاقت ہو، میں دب کر اور مظلوم بن کے نہ رہوں،
میرے پاس قوت ہو، طاقت ہو، تاکہ کوئی مجھے دبا نہ سکے. یہ ہر انسان کی خواہش ہے. نمبر 2، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرے پاس وافر دولت ہو، وافر مال ہو، تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکوں، دست سوال دراز نہ کروں کسی کے آگے. یہ بھی ہر انسان کی خواہش ہے. اور نمبر 3، ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں میری عزت ہو، خاندان میں میرا وقار برقرار رہے، ہمسائے میرے سے مشورہ کریں، مجھے عزت دیں، مجھے احترام دیں. قوت و طاقت، مال و دولت اور عزت و احترام، یہ وہ 3 باتیں ہیں جن کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. اور میں کہہ چکا ہوں کہ اگر خواہشیں جائز ہیں، ان میں کوئی اصول شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے، تو بتقاضۂ بشر محض خواہش دل میں رکھنا یا پالنا اور ایسی سوچ آ جانا، یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی ممنوع کام نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسی خواہش جو ہر انسان کا حصہ ہے، تو اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ حاصل بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہماری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور تقدیر جیت جاتی ہے. تقدیر کا جو وار ہے وہ ہماری مضبوط سے مضبوط تر تدبیروں کو بھی پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن پھر بھی انسان جو سوچتا ہے اس کو حاصل کرنے کی اپنے طور پر کوشش ضرور کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، ایک پلان ترتیب دیتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ وار جناب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی پوری سرتوڑ کوشش کرتا ہے. ہاں، بحیثیت مسلمان اس کے دل میں یہ اعتقاد، عقیدہ، یقین ضرور ہونا چاہیے کہ یہ میری تدبیر ہے، فیصلہ رب کی تقدیر سے ہونا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب بھائیوں نے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو گرایا تھا کنویں میں، تو انہوں نے تو اپنی راہ کا کانٹا صاف کیا تھا، انہوں نے تو اپنے طور پر وہ کر دکھایا کہ اب امید ہی نہیں ہے یوسف کے واپس آنے کی. پھر انہوں نے کیا کیا بہانے تراشے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو پیغمبرانہ بصیرت تھی. انہوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. یہ ایک بڑا کام تھا، تمہارے نفس نے اس کو ہلکا کیا اور آسان کر دیا، لیکن میں نے پوری مضبوطی کے ساتھ صبر سے کام لینا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا بیان کر رہے ہو، اظہار کر رہے ہو، اس میں میرے اللہ کی ذات ہے جس سے مجھے مدد مانگنی ہے. ادھر یقین کامل دیکھیں، ادھر اعتقاد دیکھیں. لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ نو عمر، وہ کم سن حضرت یوسف جن کو کنویں میں گرایا گیا، یہیں سے آغاز ہوگا اور پھر انجام کیا نکلے گا کہ حضرت یوسف مصر کے تخت پر بیٹھیں گے اور مصر کی حکومت حضرت یوسف کریں گے. اور جنہوں نے اپنی راہ کے کانٹے کو صاف کرنے کے لیے کنویں میں گرایا، انہی کے ہاتھوں میں کشکول ہوں گے اور یوسف کے سامنے وہ مانگ رہے ہوں گے، اناج مانگ رہے ہوں گے. قحط سالی ایسی ہوگی کہ وہ بھائی خود دست سوال دراز کیے لائن میں لگے ہوئے ہوں گے، کتار باندھے ہوئے ہوں گے، اور یوسف جو ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے، خزانوں میں سے بانٹ رہے ہوں گے. اندازہ کریں لوگوں کا منصوبہ کہاں کا کہاں رہ گیا اور میرے اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ کس طرح دنیا کے سامنے آ گیا. تو بحیثیت مسلمان ہم اپنے رب کے منصوبوں پر یقین رکھیں، جسے خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے، جس کے لیے اللہ نے ایک لفظ مکر کا استعمال کیا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو وہ مکر و فریب والا معنی نہیں ہوتا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک وہ تدبیر ہے جو تم کرتے ہو، ایک وہ خفیہ تدبیر ہے جو میں کرتا ہوں، لیکن میری خفیہ تدبیر سے بڑھ کر کسی اور کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا بنایا وہ منصوبہ ہے. تو خواہشیں آتی رہتی ہیں دل میں، جاگتی رہتی ہیں، اور ان کو حاصل کرتے بھی ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو نبض شناس ہوتے ہیں علاج انہی کے پاس ہوتا ہے. ایک حل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہم طاقتور بن جائیں، دولت مند بن جائیں، عزت والے بن جائیں. اس کا ایک حل یہ ہے کہ اپنی عقل سے کام لیں. دوسرا حل یہ ہے کہ اپنی عقل سے کام نہ لیں، کسی عقل مند سے، سیانے سے مشورہ کر لیں. دونوں جگہ غلطی کا امکان موجود ہے. لیکن اگر ہم مشورہ کریں معلم انسانیت کی بارگاہ سے، رحمت للعالمین کی بارگاہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، جو اپنی امت کا سب سے زیادہ درد سمجھنے والے ہیں، مسائل سمجھنے والے ہیں، امراض سمجھنے والے ہیں، اور پھر سمجھنے والے نہیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج بھی بتانے والے ہیں.
اور اس کائنات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر امت کا کوئی اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم اپنے لیے وہ نفع مند فیصلہ کر ہی نہیں سکتے جو تمہارے لیے نفع مند فیصلہ تمہارا نبی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ خواہشیں ہر انسان کا حصہ ہیں تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا علاج بھی بتایا ہے، اس کا حل بھی بتایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے تو وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھے۔ اب یہ اللہ پر توکل ایک لفظی بحث رہ گئی ہے، ورنہ ہمارا توکل جو لوگوں کی سفارشوں پر ہے نا، جو مال و دولت کے اوپر ہے، وہ توکل اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ تو اللہ کے لیے بھی ہم نے نہ بچایا۔ توکل کوئی اور چیز ہے، جو ہم لفظوں سے بیان کرتے ہیں وہ توکل نہیں ہے، یہ محض ایک رسمی کلام ہوتا ہے ہمارا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ لوگوں پر ہم نے کتنا بھروسہ کر رکھا ہے اور اللہ پر واقعی بھروسہ کیا یا نہیں کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یکون اغنی الناس، جو چاہتا ہے لوگوں میں مالدار بن جائے، دولت مند بن جائے، اسے چاہیے فلیکن بما فی ید اللہ اوثق منہ بما فی یدیہ، تو پھر جو اللہ کے پاس ہے اس پر اس کو زیادہ پختہ اعتماد ہونا چاہیے بنسبت اس کے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز ہے جس کا میں آج مالک ہوں، مجھے اس پر بھروسہ اتنا نہیں کرنا چاہیے جتنا مجھے اس اجر و ثواب کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی 16ویں سورہ سورہ نال کی آیت نمبر 96 کے اندر اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اسے ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی اسے ہی رہنا ہے۔ جو کچھ جمع کر لیں اس سے ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یکون اکرم الناس، جو چاہتا ہے لوگوں میں زیادہ عزت والا بن جائے فلیتق اللہ، تو پھر وہ اپنے رب سے ڈرے۔ اس کے دل میں جتنا خوف خدا آتا جائے گا، لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس شخص کے لیے عزت پیدا فرما دے گا، احترام ڈال دے گا۔ آج دیکھ لیں بزرگوں کی عزت کیوں زیادہ ہے، اولیاء کرام کا مقام احترام ہمارے دلوں میں کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تھے، سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ تو اس لیے یہ 3 خواہشیں کہ نمبر 1 قوت بھی مجھے حاصل ہو، نمبر 2 دولت بھی مجھے حاصل ہو، نمبر 3 معاشرے میں مجھے عزت بھی حاصل ہو، اس کا حل نہ تو ہم اپنی عقل سے سوچیں، نہ کوئی سیانوں سے مشورے کی ضرورت ہے، اس کا حل خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ توکل سیکھیں، اور جو کچھ رب کے پاس ہے اس پر اعتماد زیادہ ہو، اور دلوں میں رب کا خوف اگر آ جائے تو ہماری یہ تینوں خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ خواہشوں کو محدود کریں، جتنا تھوڑی خواہشیں ہوگی اتنا بوجھ کم ہوگا، وزن کم ہوگا، خود کو ہم ہلکا پھلکا محسوس کریں۔ اردو زبان کا ایک شعر ہے زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ سارا خواہشات کا ہے۔